بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کارروائی روک دی ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ کا اجلاس مغربی کنارے کے بڑے حصے پر اسرائیلی خود مختاری کے نفاذ پر بات کرنے کے لیے طے تھا، تاہم ایجنڈا بدل کر فلسطینی علاقوں میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز کر دی گئی۔ واشنگٹن پوسٹ نے ہفتے کے روز رپورٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت متحدہ عرب امارات کی جانب سے مغربی کنارے کے انضمام پر دی گئی عوامی تنبیہ پر حیران رہ گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ سرخ لکیر ہے جو علاقائی انضمام کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ متحدہ عرب امارات نے اس سے پہلے بھی دیگر ذرائع سے انضمام کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کا یہ بیان حیران کن تھا، جو کہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یہ انتباہ متحدہ عرب امارات کی خصوصی ایلچی لانا نصیبہ نے منگل کے روز ٹائمز آف اسرائیل کو دیے گئے ایک انٹرویو اور بعد کے بیان میں جاری کیا تھا۔ مزید انتباہات خفیہ ذرائع سے بھیجے گئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے جمعرات کی رات کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے سے انضمام کو ہٹا دیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کا یہ عوامی انتباہ خاص طور پر نمایاں تھا، جس نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا تاریخی قدم اٹھایا تھا اور ایسا کرنے والی 1/4 صدی میں پہلی عرب ریاست بنی تھی۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا تھا جب یروشلم مغربی کنارے کے کچھ حصوں کو ضم کرنے پر غور کر رہا تھا، اور اس معاملے کو چھوڑ دینا ابوظہبی کی طرف سے معاہدے کی شرط بتایا گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کا لکھنا ہے کہ یہ انتباہ اس وقت آیا جب نیتن یاہو نے نجی طور پر دی گئی وارننگ کے نظر انداز کیا، جس سے متحدہ عرب امارات کے حکام ناراض ہو گئے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب اماراتی حکام اور امریکی عہدیداروں میں بشمول اسرائیل میں امریکی سفیر بھی ناراض ہوئے تھے۔ اب لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل متحدہ عرب امارات کے خدشات کو زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی کہہ چکے ہیں کہ مغربی کنارے کا انضمام حتمی بات نہیں ہے۔ چائنا کی آرمی پیپلز لبریشن آرمی کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور آسٹریلیا کا ایک جنگی جہاز حساس علاقے تائیوان کے پانیوں سے گزر رہا تھا، جس کا چینی فورسز نے پیچھا کیا اور اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ان کا اس علاقوں سے گزر ہوا تو ان کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی میں مصروف تھے۔ چینی فضائی اور بحری فورسز نے دونوں جہازوں کا پیچھا کیا اور خبردار کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا۔ چینی فوج کا کہنا ہے کہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی کارروائیاں غلط پیغام ہیں اور یہ کارروائیاں خطے کی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا اور آسٹریلیا کی مسلح افواج کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی بحریہ اور کینیڈا، برطانیہ اور فرانس جیسے اتحادی ممالک جہاز اس آبنائی سے گزرتے ہیں، جسے وہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ قرار دیتے ہیں، لیکن تائیوان کو اپنا خطہ سمجھنے والا چائنا اس سمندری راستے کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کئی بار تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد دوست قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ کا خاص رشتہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ نریندر مودی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے جذبات اور ہمارے تعلقات پر ان کے مثبت انداز کو دل سے سراہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور درینہ عالمی شراکت داری ہے۔
نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اسٹاپ دا وار اور دیگر جنگ مخالف تنظیموں کے زیر اہتمام وسطی لندن میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ شرکاء مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے وائٹ بال تک پہنچے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف یہ 30واں قومی احتجاج تھا، جس میں ملک بھر سے شرکاء کوچز کے ذریعے لندن پہنچے تھے۔ مظاہرے کے شرکاء تمام راستے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے بلند کرتے رہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی افسوسناک اور ظلم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں روزانہ لوگ بمباری کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ مارک کمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان حالیہ قربت سے بھارت کو بہت کچھ سوچنا چاہیے۔ دوستو، امریکی فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ، جو کہ صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور 30 سالہ فوجی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں، ان کے بارے میں انڈین صحافی برکا دت نے بتایا کہ مارک کمٹ نے مجھے اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے بھارت کی ٹرمپ کی دھمکی کے سامنے نہ جھکنے والی پوزیشن کو تکبر قرار دیا، اور پھر کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان حالیہ قربت پر بھارت کو سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ برکا دت کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے ایک دن پہلے مودی، پیوٹن اور شی جن پنگ کی تصویر سب کے ذہنوں میں تازہ تھی، اور سابق امریکی عہدیدار مارک کمٹ اور دیگر افراد جاننا چاہتے تھے کہ بھارت آمروں کے حلقے میں کیا کر رہا ہے۔ برکھا دت نے امریکی صدر کے اقدامات کو کھلی منافقت سے تعبیر کیا، تاہم چائنا کے بارے میں محتاط رہنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ حال ہی میں آپریشن سندور کے دوران پاکستان کی کھلی حمایت پر چائنا سے آنے والی تصویروں کو فی الحال محض حکمت عملی سمجھتی ہوں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان انسان کی طویل عمر اور اعضاء کی پابند کاری پر ہونے والی گفتگو ہاٹ مائک پر ریکارڈ ہو گئی۔ یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب دونوں رہنما بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام کی 80ویں سالگرہ پر فوجی پریڈ دیکھنے جا رہے تھے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور اعضاء کی مسلسل پابند کاری ممکن ہے، جس پر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق اس صدی میں انسان 150 سال تک جی سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ دوستو سرکاری چینی ٹی وی سی ٹی وی کی براہ راست نشریات میں نشر ہوا، جسے دنیا بھر کے میڈیا نے رپورٹ کیا۔ بعد میں صدر پیوٹن نے بھی اس گفتگو کی تصدیق کی اور کہا کہ جدید طبی سہولیات اور اعضاء کی تبدیلی کے طریقے انسانی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ طویل اور فعال بنا رہے ہیں۔ بھارت میں پاکستان سے جنگجو داخل ہونے اور ممبئی میں 34 گاڑیوں میں دھماکوں کی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی۔ بھارتی بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ 5 ستمبر کو ممبئی پولیس کو واٹس ایپ پر دھمکی موصول ہوئی۔ موصول دھمکی میں کہا گیا تھا کہ لشکر جہادی نامی فرضی تنظیم کے 14 جنگجو ممبئی شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنگجو 34 گاڑیوں میں 400 کلو RDX ڈال کر بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں۔ دھماکوں کے نتیجے میں 1 کروڑ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ دھمکی ایک ذاتی جھگڑے کا نتیجہ تھی۔ بہار کے رہائشی اشون کمار سپرا اپنے دوست فیروز کو پھنسانا چاہتا تھا۔ فیروز نے اشون پر 2023 میں مقدمہ درج کروایا تھا، جس پر اسے 3 مہینے جیل میں گزارنا پڑے تھے۔ پولیس نے دوستو اشون کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح پشاور ایئر بیس سے اڑے 6 طیارے سیالکوٹ کے قریب اپنے ہدف سے 5 منٹ ہی دور تھے کہ انہیں حکم ملا کہ وہ سرحدی گاؤں اٹاری کا رخ کریں، جہاں پچھلی رات انڈیا کے ٹینک پاکستانی علاقوں میں آ کر لاہور میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوجی اہلکاروں کا کہنا تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں کہ جب یہ خبر ملی کہ پاکستان کے دل پر حملہ ہونے کو، تو ہمارے دلوں پر کیا قیامت ٹوٹی۔ لاہور کا لفظ سن کر یوں لگا کہ جیسے بجلی کا بہت بڑا جھٹکا لگا ہو۔
رگوں میں خون کی گردش پہلے ہی طوفان تھی۔ وہ ریڈیو پیغام گویا چنگاری بن کر گرا اور ہمارے وجود کو شعلہ بنا گیا۔ ایک فوجی اہلکار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اچانک میری نظر کئی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر پڑی جو سڑک پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ انڈین ٹینک ہے، ان کا کام تمام کرو، راکٹ جوڑو، میں فائر کروں۔ میں نے پہلی بار راکٹ فائر کیے، فوراً نمبر 3 نے اطلاع دی کہ لیڈر ٹینک ہوا میں اڑ گیا ہے۔ ہر ضرب کے بعد آگ اور پگھلتی ہوئی دھات کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ ہم اتنی کم بلندی پر تھے کہ دھماکوں کے ملبے سے گزرنا پڑتا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انڈین حملہ آور فوج کی اگلی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جنرل سکھوندر سنگھ کے بقول بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر بٹالین کو چھوڑ کر صرف ایک جراب اور ایک جوتے میں بھاگ نکلا۔ اس کا نائب بھی پیچھے پیچھے سائیکل پر فرار ہو گیا اور امرتسر جا کر پناہ لی۔ لاہور کا دفاع کرنے والی زمینی افواج کی پوزیشن سنبھالنے سے پہلے ہی پاکستانی فضائیہ نے دشمن کی پیش قدمی کرنے والی ڈویژن کو تباہ کر کے لاہور کو بچا لیا۔ ہر پائلٹ نے 6 حملے کیے اور یہ فارمیشن تقریباً 17 منٹ تک ہدف پر موجود رہی تاکہ دشمن کا وار پوری طرح ناکام بنا دیا جائے۔ جب وہ واپس پلٹے تو میدان میں پگھلتا لوہا اور بلند ہوتے ہوئے شعلے دشمن کی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی شام اپنے تیسرے مشن میں ہم نے پٹھان کوٹ میں انڈین فضائیہ کے اڈے کو تباہ کر دیا اور 13 لڑاکے طیارے برباد کیے۔ اگر وہ منصوبہ جس کی بھرپور مشق کی گئی تھی اور جس میں پاکستانی فضائیہ کے بہترین طیارے اور پائلٹ شامل تھے مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا تو انڈین فضائیہ کے 50 سے زائد طیارے ناقابل تردید طور پر تباہ ہو جاتے۔ انڈین اور پاکستانی جنگی تاریخ کی کتابوں اور تجزیوں سے دوستوں پتہ چلتا ہے کہ جنگ کا فضائی مرحلہ 1 ستمبر 1965 کو شروع ہوا تھا۔ انڈین فضائیہ نے تقریباً 130 ویمپائر اور 50 سے زائد اوروگون طیارے محاذ سے ہٹا لیے تھے۔ دونوں طرف سے 2 ستمبر کو زمینی افواج کو فضائی مدد ملی مگر کوئی بڑا معرکہ نہ ہوا۔ پائلٹ ایم عالم نے دوستوں 7 ستمبر کو سرگودا پر 1 ہی منٹ کے اندر 5 انڈین طیارے گرانے کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 سیکنڈ میں 4 پر فتح حاصل کی۔ اس دن ایم عالم کی 2 مصدقہ فضائی فتوحات تھیں۔ پی اے ایف کے مطابق جنگ کے اختتام تک ان کے نام 9 طیارے مار گرانے اور 2 کو نقصان پہنچانے کا سہرا تھا۔ سرگودا پر 33 انڈین حملے پسپا کر دیے گئے اور کئی طیارے مار گرائے اور 1 انڈین پائلٹ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی دوران میں انڈیا کی فوج کے پہلے سربراہ کے ایم کاریاپا کے بیٹے کو قیدی بنا لیا گیا۔ پاکستان کے صدر ایوب خان نے رہائی کی پیشکش کی مگر کاریاپا نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ یا سب قیدی رہا کریں یا کسی کو نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لاہور کی فضاؤں میں چھڑنے والی یہ ڈاگ فائٹ پتنگ بازی کی یاد دلاتی تھی۔ لوگ چھتوں پر چڑھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ انڈین فضائیہ کو طیاروں کے بھاری نقصان نے ہلا کر رکھ دیا اور لاہور والوں کا نعرہ بو کاٹا واقعی دوستوں ایک فتح کی گونج بن گیا۔ 22 ستمبر کی رات جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ جنگ دوستوں پہلی مکمل جنگ تھی جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں نے بھرپور لڑاکا کارروائیاں کی۔ پاکستانی فضائیہ نے 2364 لڑاکا پروازیں کی جبکہ انڈین فضائیہ نے 3937 پروازیں کی۔ انڈیا کے بریگیڈیئر امر چیمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ تکنیکی طور پر انڈین فضائیہ سے بہتر تھی، خصوصاً ریڈار سسٹم اور جدید آلات کے بہترین استعمال کی وجہ سے۔ اس کے برعکس انڈین فضائیہ توسیع کے مرحلے میں اور غیر یقینی کیفیت کا شکار تھی۔ ایسا دوستوں انڈیا کے بریگیڈیئر امر چیمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پوری دنیا میں یہ تاثر پایا گیا کہ پاکستانی فضائیہ نے یہ جنگ جیت لی، بالکل اسی طرح جس طرح مئی میں جنگ پاکستان نے جیتی تھی۔ پاکستان نے دوستوں اس جنگ میں انڈیا کے 104 طیارے مار گرائے تھے جبکہ پاکستان کے اپنے 19 طیارے ضائع ہوئے۔ اس وقت کے انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا بھی کہنا تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ انڈیا کے پاس زیادہ جدید طیارے تھے
مگر پاکستان کے پاس ان کے استعمال کا ایک دہائی تجربہ اور ماہر پائلٹ تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔